بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پانی پاک اور ناپاک اور پانی کے اوصاف جن کے بدلنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک شمار کیا جاتا ہے، یہ تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی. اب ایک چیز رہ جاتی ہے، پانی کے اندر کوئی ایسی چیز پڑ جائے جو نجاست نہیں، پاک چیز، جس کے پڑنے کی وجہ سے اس کا نام بدل جائے تو اس میں شک نہیں. تمام علماء اکرام نے کہا کہ وہ پانی پاک رہتا ہے، البتہ پاک کرنے کی صفت سے وہ باہر نکل جاتا ہے، یعنی پاک نہیں کر سکتا. اور جمہور علماء نے اس پانی کو طاہر کہا ہے، مطہر نہیں کہا، یعنی وہ بذات خود پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک نہیں کر سکتا. اس کی ایک واضح مثال نبیذ کے معنی ہی وہ پانی جو کھجور جس کے اندر بھگویا گیا اور پھر وہ کھجور اس کے اندر گھول دیا گیا، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے. رات میں بھگو کر رکھا جاتا ہے، صبح اس کھجور کو اس کے اندر گھول کر پی لیا جاتا ہے، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے. اگر اسی نبیذ کو زیادہ وقت رکھ دیا جائے، 1 یا 2 3 دن رکھ دیا جائے تو اس کے اندر نشہ بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس لیے نشہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو پاک شمار کیا جائے گا اور اس پانی کو پینے میں استعمال کیا جائے گا. ویسے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ضرورت اس کو استعمال کیا ہے. ایک حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنات کے علاقے میں گئے تھے تاکہ جنات کو کچھ نصیحت کر سکے. اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آئی. جب آپ نے پانی پوچھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پانی نہیں ہے، البتہ میرے پاس نبیذ ہے. تو فرمایا کہ اسبب، اسی کو میرے ہاتھوں پر ڈالو، فتوضا بہ، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور کہا شراب و طہور. نبیذ اپنی جگہ پینے کا شربت بھی ہے اور یہ اپنی جگہ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. ایک اور روایت میں تمرۃ طیبۃ ماء طہور، اس کے اندر کھجور ہے، وہ بھی پاک چیز ہے، اور پانی ہے، وہ بھی پاک کرنے والی چیز ہے. تو اس طریقے سے بعض روایتوں کی اس کی وضاحت آئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اذا لم یجد احدکم ماء فوجد نبیذ فلیتوضأ بہ، اگر تم میں کا کوئی پانی نہ پائے، پانی کی جگہ نبیذ پا جائے تو اس کے ذریعے وہ وضو کر سکتا ہے. اور بعض دیگر اشیاء کو بھی اسی میں شمار کیا جائے گا. کچھ پھل فروٹ ہیں، کچھ ہے جو پانی میں بھگویا گیا ہے، وہ پاک چیز ہے اور اس سے پانی کا نام بدل جاتا ہے، تب بھی اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں اس کو استعمال کیا جائے گا نبیذ پر اس کا قیاس کرتے ہیں. ایک اور پانی، ایک ایسا پانی آپ کے سامنے ہے، وہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟
اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، آدمی شبہ میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے پانی کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جہاں پر شک آ جائے اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے، اس پانی کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے پانی سے وضو نہ کیا جائے۔ اب ایک اور پانی ہے، کسی جگہ رکھ دیا گیا ہے اور وہ پانی باسی ہونے کی وجہ سے، زیادہ دیر رکھ دینے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا ہے، اور یہ پانی بھی چونکہ اس کے اندر نجاست نہیں پڑی ہے بلکہ زیادہ دیر رک جانے کی وجہ سے اس کے اندر تغیر آ گیا ہے، تو یہ پانی بھی پاک ہے، اس کو بھی وضو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا سمندر کا پانی، اس بارے میں تو پوری وضاحت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور بہت کم پانی ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور اس پانی سے اگر وضو کیا جائے تو پانی ختم ہو جائے گا، پینے کے لیے پانی باقی نہ رہے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں وضو اور طہارت کے لیے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، مطلب یہ کہ سمندر پاک ہے، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے، اس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ویسے ہی کچھ ایسے پانی ہوتے ہیں اس میں مثال کے طور پر بلی نے منہ ڈالا، یہ وہ پانی ہے جس کے اندر کتے نے منہ ڈالا۔ بلی نے جو منہ ڈالا وہ پانی پاک ہے، کیونکہ ہم بہت سادگی کے ساتھ حدیث میں جو کچھ آیا ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر بلی کسی پانی میں منہ ڈال دے کہ وہ پانی گندا ہو جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہی من الطوافین علیکم، وہ تو ہمیشہ آپ کے پاس آنے جانے والی ہے، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں، مطلب ہے کہ اس کا منہ ڈالا ہوا پانی ناپاک نہیں بلکہ پاک رہتا ہے، اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے، بعض احادیث کا سہارا لیتے ہوئے، بعض علماء اکرام نے اس پانی کو بھی جو درندے آ کر جس سے تالاب میں پانی پی کر جاتے ہیں، اس پانی کو بھی یعنی پاک پانی قرار دیا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جہاں تک کتے کا تذکرہ آتا ہے، کتا اپنی جگہ ناپاک ہے، اور اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبے یعنی پانی سے اور مرتبے مٹی سے دھونے کا حکم ہے، تو اس لیے اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ اس کا منہ ڈالا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، مائع نجس قرار دیا جائے گا، اس سے وضو نہیں کیا جائے گا، پاکی حاصل نہیں کی جاتی۔ تو اس طریقے سے پانی کی تقریباً تمام قسمیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور یہاں تک ہم اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں، پانی کے اقسام کے باب کو ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پھر ایک دوسرے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، وہ ہے نجاستوں کا ذریعہ، یہ نجاستوں کے اقسام، یعنی پانی پاکی کا ذریعہ ہے تو کن کن چیزوں کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں طہارت کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔